بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک سیدنا و شفیعنا و کریمنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ معزز دوستو، مکرم رفیقو، محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کلاس نمبر 90 یعنی 90 میں آپ سب کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ دوستو، آج جو ہم خصوصی چیز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا تعلق بھی اسماء مبنیات سے ہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دروس سے ہم لوگ مسلسل اسماء مبنیات کی قسموں کے سلسلے میں گفتگو سننے اور کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو، آج کا جو قاعدہ ہے اور آج کی جو قسم ہے وہ اسماء مبنیات سے تعلق رکھنے والی ایک قسم ہے جس کو ہم اسماء کنایات کے نام سے جانتے ہیں، یا اگر ہم اب تک جو ہے اس کا نام نہیں سنے تھے تو اب یہ آپ اپنے ورد زبان پر لائیے، زبان کا ورد بنا لیجئے کہ یہ ہے اسماء کنایات۔ اسماء کنایات جو قسم ہے اس کا تعلق بھی اسماء مبنیات سے ہی ہے۔ دوستو، یہ جو اسماء کنایات ہیں، جیسے کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ لفظ اسماء کنایات، تو اس کے بعد اس کے تحت اس کے نیچے اسم کنایہ کے نام سے اس کی تعریف کی گئی ہے۔ بارہا جیسا کہ آپ سے عرض کیا گیا دوستو کہ جب کسی قسم کا تذکرہ کرنا اور اس کا صرف نام لینا مقصد ہو تو اس کو جمع کے حساب سے بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کی جتنی کیفیتیں اور جتنی اس کی مثالیں یا جتنے اس کے انداز ہوتے ہیں اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جمع کی صورت میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پہ بھی اسماء کنایات کہا جا رہا ہے۔ تو اسماء یہ لفظ تو بارہا آپ نے سنا، ابھی ایک لفظ نیا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہے کنایات۔ دوستو، یہ جو کنایہ ہے، کنایات جو ہے اس کا واحد آتا ہے کنایہ۔ کنایہ کی جمع ہوتی ہے کنایات۔ تو اگر ہم عربی کے حساب سے بولنا چاہیں تو دیکھیے کنایتن واحد ہے، پھر کنایاتن الف کے ساتھ اور لمبی تا کے ساتھ یہ اس کی جمع ہے۔ تو دوستو، یہ جو کنایہ ہے، کنایہ کا جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، ہم سیدھا سادہ ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا مطلب، اس کی تعریف نہیں کروں ابھی، اس کا مطلب وہ ہے اشارہ۔ پھر اس کی باضابطہ جو تعریف یہاں پہ آ رہی ہے اور ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کے ذریعے سے مزید آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے گی کہ اس میں کنایہ کہتے کس کو ہے۔ دوستو، ہم سیدھے رخ کرتے ہیں تعریف کی طرف۔ دیکھیں، یہ اس میں کنایہ، یہ ہم پڑھ رہے ہیں کلاس نمبر 90، تو اس کے اندر اس میں کنایہ کی بات چیت چل رہی ہے۔ تو اس میں کنایہ یہ کہہ کر اس کے بعد اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ دیکھیے، اس میں کنایہ وہ اس میں مبنی ہے جو مبہم، پھر اس کے بعد ہے عادت، مبہم عادت یا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو اور بنایا گیا ہو، یہ مکمل اس میں کنایہ کی تعریف ہے۔ پھر اس کی جمع کی کیفیت جو ہے نا وہ اسماء کنایات ہے۔ بہت سارے اس میں کنایہ جمع ہو جائیں تو اس کو اسماء کنایات کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ بھی بہت بڑی اہم قسم ہے یہ اس میں مبنی کی، یعنی اسماء مبنیات کی۔ تو اس کے سلسلے میں بھی جو ہے نا گفتگو کرنا اور گفتگو سننا اور اس قسم کو جاننا ہمارے لیے ازحد لازم ہے۔ دیکھیے، یہاں پہ تعریف جو کی گئی ہے اور ابھی میں آپ کے سامنے تعریف کے الفاظ پڑھ چکا ہوں، تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعریف کا مطلب کیا ہے۔ تعریف کے اندر جن جن قیودات اور شرائط کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو الفاظ ترتیب کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کا مفہوم کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تعریف کا مفہوم اور مطلب سمجھتے ہوئے ہم اس کی مثالوں کی طرف آئیں گے۔ دوستو، یہاں دیکھیے، اس میں کنایہ وہ اس میں مبنی ہے، یہ بولا گیا۔
چونکہ یہ اسم مبنی کا ذکر کرنا اور اسم مبنی کا تذکرہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب جتنے اب تک قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری اسماء مبنیات کی قسمیں ہیں۔ تو ہر قسم کے اندر اس کے تحت میں تعریف کے اندر جب تعریف کرنا پڑے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے اسم مبنی یہ کہنا ضروری ہوتا ہے، تاکہ جس کی یہ قسم ہے اس کا تذکرہ ہو جائے۔ تو دوستو، اسم کنایہ وہ اسم مبنی ہے جو مبہم عدد، یہ دیکھیے ایک لفظ آ گیا مبہم عدد، تو اس کے اندر جو لفظ مبہم ہے وہ بھی ابھی تک ہمارے سامنے مبہم ہے۔ مبہم عدد، مبہم کس کو کہتے ہیں دوستو؟ اس کا بالکل آسان سا مطلب ہے، مبہم کا مطلب غیر واضح۔ بھئی ایسا لفظ جس کے اندر وضاحت نہ ہو، ایسا لفظ جس کا معنی اور مطلب اور مفہوم ظاہر نہ ہو بلکہ چھپا ہوا ہو، اس کا معنی مطلب اور مفہوم چھپا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مبہم۔ تو اسی مبہم کو کنایہ کہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے وہ اسم مبنی ہے جو مبہم یعنی غیر واضح۔ بھئی عدد کا مطلب ہوتا ہے گنتی، تو غیر واضح گنتی کا لفظ، غیر واضح گنتی پر دلالت کرنے والا لفظ، تو اس کو بھی اسم کنایہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کی دوسری شیخ آ رہی ہے دوستو، مزید ابھی تعریف باقی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قید ہے تعریف کے اندر کہ اسم کنایہ وہ اسم مبنی ہے جو مبہم عدد کے لیے یا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے، مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کرنے کے لیے۔ گنتی جو ہوتی ہے دوستو، عدد اور گنتی وہ بھی غیر واضح ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بات بھی غیر واضح ہوتی ہے۔ بات جو ہم کرتے ہیں اس کو بھی ہم پردہ ڈال کے رکھتے ہیں، اور بات کو بھی ہم غیر واضح طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا بول چال میں اور گفتگو کے دوران اس طرح کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا بعض خود ضروری ہو جاتا ہے، اور ہم کرتے رہتے ہیں استعمال ایسا۔ تو غیر واضح بات یا غیر واضح عدد اور گنتی پر دلالت کرنے کے لیے جو اسم وضع کیا گیا ہے اسم مبنی، اس کو بھئی اسم کنایہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ دوستو یہاں پہ مثالیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں۔ پہلی مثال یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے کم، کم کی مثال ہے کم۔ یہ جو لفظ کم ہے یہ بھی اسم کنایہ ہے، اسم کنایہ کی مثال ہے، اور یہ بڑا اہم ہے۔ اسم کنایہ کی بحث کے اندر تقریباً 80% سے زیادہ گفتگو وہ کم کے بارے میں ہوتی ہے، کم۔ تو دوستو کم کا کیا مطلب ہے؟ کم کا مطلب ہے دوستو، یہ دیکھیے اس کا جو ترجمہ ہے یہ ہے کتنا، پھر یہ ہے کتنے، پھر اسی کے ساتھ دیکھیں یہ کتنی، کتنا، کتنے، کتنی، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو قضا ہے، ایک کم ہے اور ایک قضا ہے، یہ بھی اسم کنایہ ہے، اس کے اندر بھی غیر واضح پن ہے۔ تو اس کے معنی آتے ہیں اتنا، پھر اتنے، یہ ہے اتنی، کتنا، کتنی، کتنی، پھر اتنا، اتنے، اتنی، یہ ہم گفتگو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو قضا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا کم اور قضا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں آگے بڑھتے ہیں ہم، یہ ہے کیتا۔ کیتا کا مطلب دیکھیے اس کا ترجمہ ہم بھئی ایسا بھی کر سکتے ہیں، ویسا بھی کر سکتے ہیں، دو ترجمے بھی کر سکتے ہیں اس کے۔ کیتا کا مطلب ہے ایسا یا نہیں تو ویسا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو یہ زیتا کا لفظ ہے، اس کا بھی ترجمہ جو ہونا ہوگا بھئی ایسا یا نہیں تو ویسا، یہ ترجمے اس کے۔ تو یہ تو ہم اسماء کنایات کی مثالوں کو پڑھنے کی کوشش کیے ہیں، ان کی مثالوں کو جاننے کی کوشش کیے، یہ آپ کے سامنے ان کی مثالیں رکھی گئیں دوستو۔ اور اس کے بعد دیکھیے ایک لفظ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، یہ دیکھیے کائن، یہ لفظ ہے ان 4 لفظوں کے ساتھ
कअय्यिन, तो ये जो कअय्यिन का लफ्ज़ है तो ये भी अस्माए किनायात में से है। ये भी है कितना, कितने, कितनी, इसका भी तर्जमा कम की तरह ही होता है। तो कम, कज़ा, कैता, ज़ैता। फिर कअय्यिन, कअय्यिन का ताल्लुक़ ज़्यादातर कम से ही है। कम की एक दूसरी किस्म होती है कम खबरिया, तो उससे इसका ताल्लुक़ है। इंशाअल्लाह ताला उसके सिलसिले में गुफ्तगू आपके सामने रखी जाएगी बाद में। तो ये तारीफ़ हुई और उसके तहत में ये मिसालें हो गई दोस्तों। तो अब इन मिसालों के अंदर हमको तय करना यह है, समझना यह है कि इनमें से कौन सी मिसालें मुबहम अदद के लिए बयान की गई हैं और मुबहम अदद के लिए आती हैं। कितने अल्फाज इसमें से ऐसे हैं? 5 अल्फाज हमारे सामने आ गए भैया अस्माए किनायात के मिसालों के तौर पर। तो इसमें से मुबहम अदद के लिए इस्तेमाल होने वाले कौन से अल्फाज हैं और मुबहम बात के लिए इस्तेमाल होने वाले कौन से अल्फाज हैं? तो इसको जानने के लिए दोस्तों हमको इधर रुख करना पड़ेगा। ये देखिए इधर, तो इधर यहाँ लिखा गया है साइड में, दोनों लफ्ज़ों को यहाँ पे मिला के लिखा गया है। देखिए ये है कम और कदा का लफ्ज़, कम और कदा यहाँ पे भी मिला के लिखा गया था। तो कम और कदा ये जो 2 अल्फाज हैं अस्माए किनायात में से जो गैर वाज़ेह कैफियत अपने अंदर रखते हैं, तो ये अल्फाज अदद मुबहम के लिए आते हैं। मतलब गैर वाज़ेह गिनती और अदद के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे उसकी मिसालें भी लिखी गई। कम मालन इंदका, जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, कम मालन इंदका, तेरे पास कितना माल है। तो इसके अंदर ये जो बाद में आने वाला लफ्ज़ है मालन, इसके साथ पहले यहाँ पे कम लगा के बयान किया जा रहा है। ये कम जैसा कि अभी आपने जान लिया कि ये अस्माए किनायात में से है, इसमें किनाया है। फिर ये अदद मुबहम के लिए आता है, मतलब गैर वाज़ेह अदद को बताने के लिए आता है, पूछने के लिए। तो ये देखिए कम मालन इंदका, तेरे पास कितना माल है। इसके अंदर ये तो कैफियत नहीं है ना दोस्तों कि मैं अगर किसी से ये कह रहा हूँ कि तेरे पास कितना माल है, तो मैं वाज़ेह तौर पर तो नहीं कह रहा हूँ कि तेरे पास 4 लाख रुपये है, ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। तो ये गैर वाज़ेह मुबहम कैफियत को बताते हुए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करके मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। तो लिहाजा ये हो गया भाई अदद मुबहम के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला लफ्ज़। मज़ीद इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने वजाहत रखी जाएगी, इंशाअल्लाह मज़ीद तशफ़ी आपको होगी बाद में। कम मालन इंदका, अभी फ़िल वक्त इस क्लास के अंदर, क्लास नंबर 90 में सिर्फ एक हल्का सा खाका आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आगे हम अच्छे तरीके से इसको समझने के लिए ये जो खाका आपके सामने रखा जा रहा है, इसको जहन में रखना और इसको मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है। तो कम ये भी अदद मुबहम के लिए आता है और कदा ये भी अदद मुबहम के लिए है। कम मालन इंदका, जैसे मिसाल के तौर पर एक पूरी मिसाल दी गई है, तेरे पास कितना माल है। अब उसके बाद देखिए कदा मालन इंदी, इसका मतलब है कदा का तर्जुमा जैसे कि इतना, इतनी, इतने, ये मैंने अभी आपके सामने लिखा। कदा मालन इंदी का मतलब होता है मेरे पास ही इतना माल है। अब कितना है वो भाई, 2000 है, 4000 है, उसका तो पता नहीं चल रहा, वो मुबहम है, पोशीदा है, उसके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तो कदा मालन इंदी, मेरे पास इतना माल है। ये एक मिसाल हो गई कम और कदा की, जो अदद मुबहम के लिए, मतलब इसके अंदर अदद ही के सिलसिले में तो पूछा जा रहा है और बोला जा रहा है ना, अदद के सिलसिले में। तेरे पास कितना माल है, जब कोई आदमी इस तरह का कितना के ज़रिए से, कम के ज़रिए से सवाल करेगा, तो उसके बाद 4000, 5000, 200, 50, 100 इस तरह का लफ्ज़ बोलेगा, तो ये क्या है, अदद के लिए बोला जा रहा है ना, जवाबन अदद के हिसाब से उसका जवाब दिया जा रहा है, अदद में, गिनती में।
تو یہ بھی جو ہے نا گنتی کے حساب سے یہ دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ اتنا کا مطلب ہوتا ہے، اتنا سے مراد کیا ہے؟ جب وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، جب مزید وضاحت میں کروں گا، پہلے بولوں گا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، تو سامنے والا تو پوچھے گا مطلب اتنا سے مراد کتنا، تو بعد میں وضاحت کروں گا اس کی کہ 200 400 500 1000 2000 اس طرح کا۔ تو یہ جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں قضا مالن عندی، میرے پاس ہی اتنا مال ہے، تو یہ اتنا کا جو لفظ ہے یہ غیر واضح ہے، اس کے اندر بھائی عدد کا پتہ نہیں چل رہا ہے، کھلے عدد کا پتہ نہیں چل رہا۔ پھر اسی طریقے سے دوستو نیچے نظر ڈالیں، یہ دیکھیے یہ جو دو الفاظ آپ کے سامنے لکھے گئے تھے کیتا اور زیتا کے، تو یہ الفاظ یہاں پہ مثال کے حساب سے لکھے گئے ہیں، مثال کے مطابق، جیسے کیتا کیتا، زیتا زیتا۔ یہاں یہ ایک لفظ کو دو بار لا کر ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے دوستو، یہ بات آج کی کلاس میں یاد رکھنا ضروری ہے کہ کیتا کیتا اور زیتا زیتا، کیتا کے معنی دیکھیے ایسا، پھر اور ویسا، دو بھی ہو سکتا ہے دونوں کے معنی۔ تو جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے دوستو، پہلے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں مثال کی طرف آنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ دونوں کو ملا کے کیوں لکھا گیا ہے، تنہا کسی ایک کو کیوں نہیں لکھا گیا اور ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے کیوں نہیں لکھا گیا، اس کی وجہ بتا کے میں آج کی کلاس کو ختم کروں گا۔ دوستو دیکھیے یہاں پہ کیتا کیتا لکھا گیا، اس کے بعد مثال آ رہی ہے قال فرید کیتا کیتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے فرید کہا ایسا ویسا۔ اب اس کے ترجمے میں اب ایسا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، تو فرید بولا ایسا ویسا یا ایسا ایسا۔ تو اسی طریقے سے دوسری مثال کے اندر دیکھیے دوستو زیتا زیتا یہاں پہ لکھا گیا، اس کے بعد باضابطہ مثال دینے کی بات آئی تو یہاں پہ اس طرح کی مثال دی گئی ہے قال خالد زیتا زیتا۔ مطلب یہ ہے کہ خالد بولا، بھئی یہ بھی مطلب ایسا ویسا، یعنی تو ویسا ویسا ایسا ایسا، اس طرح کچھ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے حسب موقع۔ بہرحال اس کا تعلق دیکھیں دوستو، غور کرنے سے پتہ چلے گا، تھوڑا سا بھی غور کریں تو پتہ چلے گا ایسا ویسا یا ایسا ایسا اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کا تعلق بات سے ہے، گنتی اور عدد سے نہیں ہے، گنتی اور عدد سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ فرید آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا تھا، تو عدد اور گنتی تو مراد نہیں ہوگی، اسے بات مراد ہوگی، بات ایسی بول رہا تھا، ایسی ویسی بات بول رہا تھا، تو سیدھا سیدھا ذہن ہمارا بات کی طرف جائے گا۔ تو اسی لیے اس کے بارے میں بولا گیا دوستو غیر مبہم بات، غیر واضح بات کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے۔ اگر کوئی آدمی اپنی بات کو غیر واضح طور پر بیان کرنا چاہتا ہے تو ان الفاظ کو استعمال کر کے وہ بات کر سکتا ہے، بات کرتا ہے۔ اب رہی بات دوستو، آخر میں چلتے چلتے میں عرض کروں کہ یہ دیکھیے کیتا کیتا زیتا زیتا، یہ الفاظ ملا کے لکھے گئے ہیں۔ یہ ملا کے لکھنے کا ایک خاص پس منظر ہے۔ منظر یہ ہے کہ دوستو یہاں یہ بتانے کے لیے اس طرح ایک لفظ کو دوبارہ لا کر لکھا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ جو الفاظ ہیں بات چیت کے اندر مبہم پن رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں، تو یہ الفاظ دونوں کے دونوں مل کے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ قال فرید کیتا، یعنی صرف کیتا کا لفظ استعمال کر کے یا صرف زیتا کا لفظ استعمال کر کے ایسا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کو مکرر میں نے ملا کے ڈبل لا کے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے استعمال ہوتے ہی ہیں اس طرح مکرر آ کے، تو اس کو بتانے کے لیے یہ ڈبل ڈبل الفاظ آپ کے سامنے لکھے گئے ہیں۔ یہاں تک تو بات ہماری پہنچی دوستو۔ بالکل آخری بات ہے، وہ بات یہ ہے آج کی کلاس کی کہ دیکھیے یہاں پہ جو لکھا گیا ہے نا اس میں کنایا، وہ اس میں مبنی ہے۔ تو یہ جتنے بھی کنایا کے الفاظ ابھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے، چاہے کم ہو، چاہے قضا ہو، کیا چاہے کائن ہو، چاہے کیتا ہو، چاہے زیتا ہو، یہ جتنے الفاظ آپ کے سامنے آئے ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ مطلب ایسے مبہم اور غیر واضح الفاظ جو مبنی ہیں، یہ کلمات پورے کے پورے مبنی ہیں۔ تو یہ مبنی ہے، اور مبنی پورے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ بعض الفاظ ہمارے بول چال میں بھی معرب ہوتے ہیں اور وہ
مطلب اس میں کنایا کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، وہ بھی کنایا ہوتے ہیں لیکن مورب ہوتے ہیں، مبنی نہیں ہوتے۔ اب ہمارا جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے یہ اسماء مبنیات کے تحت میں چل رہا ہے، تو لہذا یہاں پہ اسماء کنایات سے مراد ہوگا کہ وہ اسماء کنایات، وہ مبہم اور غیر واضح الفاظ جو مبنی ہے، اس سے ہٹ کر معرب میں بھی آتے ہیں بعض اسماء کنایات، وہ معرب ہوتے ہیں، ان کا اس قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں دیکھیں، ہم کہتے رہتے ہیں فلاں، بھائی عربی میں اگر کہنا چاہیں تو فلانن، پھر عورت ہے مؤنث ہے تو اس کے لیے بولتے ہیں ہم فلانتن، یعنی فلانہ، فلانتن فلانی عورت۔ تو یہ جو فلاں کا لفظ ہے اور فلانی عورت کا جو لفظ ہے یہ جو بولا جا رہا ہے، یہ عربی کے حساب سے فلانن اور فلانتن، یہ الفاظ بھی دوستو ہم لوگ کنایا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، غیر واضح رکھنے کے لیے بات کو استعمال کرتے ہیں، پھر یہ جو ہے وضاحت کے ساتھ دلالت کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی بھئی اسماء کنایات ہیں، بھئی ان کا تعلق بھی کنایا سے ہے، مطلب یہ ہے کہ مبہم چیزوں سے ہے، مبہم بات سے ہے، غیر واضح بات سے ہے، غیر ظاہر بات سے ہے، لیکن یہ مورب استعمال ہوتے ہیں۔ بھئی یہ مورب ہے، فلانن فلانتن، یہ مورب ہوں گے، مبنیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، اگرچہ یہ اس میں کنایا ہے۔ تو دوستو یہ جتنے الفاظ ہمارے سامنے آ چکے ہیں وہ اسماء مبنیات کی ایک بڑی قسم وہ اسماء کنایات کے سلسلے میں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تو اور اسماء مبنیات سے ہٹ کر اس میں کنایا کچھ وہ مورب سے بھی تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ تو لہذا بھئی اسماء مبنیات کی ایک بہترین قسم ہم پڑھنے کی کوشش کیے ہیں، انشاءاللہ تعالی سلسلہ گفتگو جاری رہے گا اس سلسلے میں۔ اب یہیں پر ہم اس کتاب کو ختم کرتے ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔